وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف درس نمبر 13-32، آیت نمبر 103 سے 106، حصہ سوم. آج کا موضوع کیا ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 103، لفظی ترجمہ. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون سے لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کھپا دی دنیا ہی کے لیے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور وہ یہ سمجھتے رہے، یہ خیال کرتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اپنے رب کی ملاقات سے انکار کیا. فحبطت اعمالہم. اور لہٰذا اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی نیک اعمال. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اور جو بھی نیک اعمال ہوں گے ان کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سرسری طور پہ جو لپ سروس والے، تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم. یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور انکار کیا بما کفروا، ناشکری کی روش اختیار کی یا حق سے انکار کر کے زندگی گزاری. اور انہوں نے بنایا تھا دنیا میں میرے احکامات اور میرے رسولوں کو
مذاق، یعنی مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ آپ کو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ آیات ہمارے لیے ہیں، ہم اس کے مصداق ہیں، ہم سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ دیکھیں بالکل اگر میں واضح بات کروں اور کوئی بات آپ سے چھپاؤں نہیں تو وہ یہی بات ہے، سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ آیت آج کے مسلمانوں کے بارے میں ہے، واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ مسلمان ہے جو صرف اس لیے مسلمان ہے کہ ان کے ماں باپ مسلمان تھے، یہ وہ مسلمان ہے جو دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہ وہ مسلمان ہے جو اگر دین کو سمجھ بھی جائیں، کوئی سمجھا بھی دے کہ بھئی کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے، پھر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں اور یہ ساری دنیا کا یہ حال ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ہی دین سے بے خبر ہیں۔ بتایا جاتا ہے قرآن میں واضح طور پہ ہے کہ بھئی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارو، میری احکامات کے مطابق زندگی گزارو، قرآن کا واضح حکم ہے، اس میں تو کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھئی شیطان کے راستے پر مت چلو، میرے راستے پر چلو۔ شیطان کا راستہ انکار کا راستہ ہے، ہم لوگ چل رہے ہیں شیطان کے راستے پر، اللہ کے راستے پر چل نہیں رہے، اللہ کا حکم مان نہیں رہے، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھیں مسئلہ بہت گھمبیر ہے، تاریکی بہت زیادہ ہے، اور میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ آج کا جو معاشرہ ہے اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اور اس وقت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی دور جاہلیت تھا، آج بھی دور جاہلیت ہے۔ وہاں دور جاہلیت اس لیے کہا جاتا تھا کہ یعنی زمانہ فترت اسے کہا تھا، فترت من الرسل، یعنی رسول کا انقطاع تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنو اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، 2-2.5 ہزار سال ہو گئے تھے، تو اس لیے لوگ جو تھے وہ گمراہ تھے، اور باقی جو یہود و نصارہ تھے وہ تو کتاب ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے تھے، کفر اور شرک کی پستیوں میں وہ بھی پڑ گئے تھے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ قرآن موجود ہے اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمام ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے، صحیح سالم حالت۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس روشنی کو قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ کیوں؟ ایک سوال ہے نا، کیوں؟ کہ ہم نے ظاہر کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں سب لوگوں نے دنیا کو، دنیا داری کو روشنی سمجھ کے قبول کر لیا ہے، اصل حقیقت سمجھ کے قبول کر لیا ہے۔ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے تو آپ کی کہانی ختم ہو گئی، آپ کی زندگی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے یہ جملہ میں آپ کو ادا کر رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، اگر ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا، آپ کی زندگی ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس سے زیادہ الفاظ میں کھلے طور پہ آپ کیا کہوں، اور ہم سب کا یہ حال ہے۔ ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، میرے آقا کے فرمان ہے ہمارے بارے میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کا فائدہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی ہمارے بارے میں، یبیع دینہ، دین کو بیچ دیں گے، دین کو ہم نے فروخت کر دیا ہے۔ کہاں کا دین، کہاں کا اسلام، کہاں کا قرآن، کہاں کا کلمہ طیبہ، اور کہاں رسول کی پیروی، یہ ساری باتیں ہم نے نظر انداز کر دی ہیں۔
بات ختم ہو جاتی ہے، آپ کی کہانی ختم ہے۔ آپ کے اب نیک اعمال جو بظاہر نیک لگ رہے ہیں، اب دیکھیں حج پہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ کروڑوں نمازی موجود ہیں، کروڑوں وہ لفظ ہے نا، کروڑوں نمازی موجود ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کوئی نتیجہ تو نہیں ہے۔ نماز تو اللہ کی یاد کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج ہم مزید برے سے برے کاموں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، یہ بے حیائی بھی پھیلے اور نافرمانی بھی پھیلے۔ آپ کو میں نے ایک وہ فیس بک کے ایک فرینڈ کا بتایا تھا نا، اس نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، میں نے جواب دیا، فرینڈ بنا لیا، پھر کچھ درس وغیرہ میں نے بتایا کہ بھئی یہ ہمارا گروپ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پہلے تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہم سنیں گے، پھر وہ دعویٰ کیا کر رہا تھا کہ میں دین یہ درس نظامی پڑھ چکا ہوں، دعویٰ یہ کر رہا، پھر مجھ سے یعنی بری باتیں، جس کو ہم عام طور پہ بری باتیں کہتے ہیں، اس طرف کہ بھئی مجھے تو یہ بوڑھے لوگ پسند ہیں۔ وہ جوان تھا، ابھی بھی ہوگا، بلاک کر دیا میں نے، تو وہ کہتا ہے مجھے بھئی یہ پسند ہے، مجھ سے ملو، مجھے ٹائم دو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ ہمارا حال ہے اجتماعی طور پہ، یہ ایک شخص کا حال نہیں ہے۔ یعنی دین کو پڑھ کے بھی آپ پھر یہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتے اللہ۔ تو دیکھیں مسئلہ بہت زیادہ خراب ہے، اور میں تو آپ کے سامنے لگا ہوا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری جو آواز ہے یہ صحرا میں ہے، صدا بصحرا کہتے ہیں اسے، کوئی سننے کے لیے تیاری نہیں ہے میری آواز کو۔ وہ تو الگ بات ہے، کوئی سنے یا نہ سنے، میرا تو اپنا کام ہے، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے نا، تو اس کی مجھے فکر نہیں ہے کہ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے مرتے دم تک۔ آپ کیوں نہیں سوچتے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ آیات ہیں، یہ ہمارے بارے میں، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کیا آپ یہ سوچنے کے لیے تیار ہیں ان آیات کے تناظر میں کہ آیا میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تو نہیں ہوں؟ اچھا، اس میں ایک یعنی سبق آموز بات ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یعنی زندگی تو انہوں نے دنیا کے لیے وقف کر دی ہے، پھر یہ کہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور یہ تو عام طور پہ یعنی دکاندار دنیا دار، وہ کاروبار، اس کی منزل دنیا ہے، ہم سب کی منزل دنیا ہے، اس بارے میں کوئی وہ نہ رکھیں، آپ کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میری منزل اللہ ہے، نو، عام طور پہ ہماری منزل دنیا ہے، اور ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حیات دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں، اب عورتیں ہیں، بھئی میں دیکھو 5 وقت کی میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور ہر سال روزے باقاعدگی سے رکھتی ہوں، اور حج میرے میاں مجھے ہر تیسرے سال عمرے پہ لے جاتے ہیں اور حج پہ لے جاتے ہیں، اور کلمہ تو میں پڑھ رہی ہوں، پھر ہر روز 1 سپارہ میں تلاوت کرتی ہوں، اور میں کیا کروں؟ یہ ایسا مرد اور عورت دونوں ایسے، یعنی میں عورت کیا کہتی ہے؟ میں تو شرعی پردہ کہتی ہوں، اپنے اعضاء کی نمائش نہیں کرتی، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہوں اور سارے کام کر رہی ہوں۔ منزل دنیا، اس عورت کی منزل کیا ہے؟ دنیا، آخرت کا نہ کوئی شوق ہے، نہ ملاقات کا شوق ہے،
اور دین کو اس نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ شوہر گھر میں آتا ہے کسی بات پہ یہ ناراض ہو کے 2 دن 3 دن 4 دن بالکل نہیں بولتا۔ شوہر کو یعنی جانور سے بھی بدتر سمجھتی ہیں، کوئی یعنی ہڈی بھی نہیں ڈالتی، نہ پانی کا پوچھو نہ چائے کا پوچھو۔ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا موڈ خراب ہو جائے تو بس اس کا موڈ تو پھر خراب ہے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ موڈ خراب ہے، مجھ سے بات مت کرو، پرے ہٹو پرے ہٹو۔ اور پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے تو شرعی پردہ کیا ہوا ہے، میں تو یہ دیکھو قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، اور دیکھو یہ تو میں نمازیں اور روزے اور یہ حج پہ عمرے پہ عمرہ عمرے پہ عمرہ یہ میں کر رہی ہوں، اور کیا کروں؟ یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اسی طرح مرد کہتے ہیں میں نے تو مٹھی بھر داڑھی چھوڑ دی ہے، پگڑی بھی باندھ لی ہے، اور یہ نمازیں اور یہ نوافل اور یہ قرآن کی تلاوت، اور یہ میں درس میں بھی جاتا ہوں، ہر روز مسجد میں درس ہوتا ہے، امام صاحب درس دیتے ہیں، اور میں کیا کروں؟ زکوٰۃ بھی باقاعدگی سے دیتا ہوں، اور حج اور عمرہ بھی کرتا ہوں، عمرے پہ عمرہ عمرے پہ عمرہ، اور میں کیا کروں؟ اصل میں دیکھیں دین کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے دین کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ دین محض نماز روزہ زکوٰۃ حج کا نام نہیں ہے، نو، دین اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ دین اس کا نام ہے کہ آپ کا سر جھک جائے۔ اگر آپ کی گردن میں سریا آ گیا تو آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، آپ شیطان ہیں، شیطان نما انسان، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ زندگی دیکھیں آسان، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو آسانی کر دوں سمجھنے کے لیے۔ زندگی اگر آپ اپنی مرضی سے گزار رہے، قرآن آپ کا امام نہیں ہے، کوئی آپ کا موجودہ وقت میں اگر کوئی رہنما نہیں ہے، آپ نے رہنما رکھا نہیں ہے، اگر رکھا ہے تو اس کو آپ فالو نہیں کرتے، نبی کو آپ فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کو آپ نے ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی پر، تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل اور نگاہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ جو ہیں بری طرح بھٹک گئے۔ کیا کہا میں نے؟ بری طرح بھٹک گئے۔ اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، نہ نبی کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی رول ماڈل موجود ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے توحید، رسالت اور آخرت، قرآن تو ان 3 چیزوں سے بحث کرتا ہے۔ آپ نہ توحید کے قائل ہیں، نہ رسالت کے قائل ہیں، نہ آخرت کے قائل ہیں، یعنی مانتے نہیں ہیں حقیقی طور پہ۔ اللہ نہ آپ کا معبود ہے، نہ آپ رسول کو فالو کر رہے ہیں، نہ آپ نے رسول کی دعوت کو قبول کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور جنت دوزخ سے بے نیاز ہو کے آپ زندگی گزار۔ کل ہی رات کی بات ہے، میں گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو چپلی کباب لینے کے لیے نکلا تھا ہمارے، تو چپلی کی ایک بڑی کڑھائی ہوتی ہے چپلی کباب والوں کی، یہاں مردان میں زیادہ تر وہ ہے، دیکھے ہوں گے یا نہیں، تو آگ جل رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، ظاہر ہے مئی کا مہینہ ہے، 20 مئی ہے، آج 21 مئی ہے، کل 20 مئی تھی، تو گرمی کا موسم تھا۔ وہاں لکڑیاں، وہ یعنی پاپولر شاپ ہے نا،
لوگ زیادہ آتے ہیں، پسند کرتے ہیں وہاں کے کباب زیادہ. اب زیادہ بڑی کڑھائی، زیادہ لکڑیاں، اور اس کو تو میں دور ہٹ کے تقریباً میرا فاصلہ تھا کوئی 9 فٹ کا کم از کم میرا اور اس کڑھائی کے دے. اس کو میں نے آرڈر دے دیا کہ بھئی تم کباب تیار کر لو. پھر میں انتظار کرنے لگا اس کے سامنے، دکان کے سامنے 9 فٹ کے فاصلے پہ تھا، لیکن اس کی تپش جو ہے وہ برداشت سے باہر تھی. اچھا، پھر لکڑیاں جل رہی تھیں، اور وہ جو تھا خادم، اس کا نوکر تو ایک نوکر تھا، وہ جو ہی آگ ہلکی ہوتی تو وہ اس کو لکڑیاں اور ڈال دیتا، یا اس کو تازہ کر دیتا، یا لکڑیاں ادھر ادھر کر دیتا تو وہ اور جل جاتی. اس کی یہی ڈیوٹی تھی. مجھے جہنم کی، دیکھیں جہنم میں بھی تو آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، چہرے کو بھون ڈالے گی تمہارے. وہ تو ایک آگ ہے، لپٹ ہے. اور لیکن میں پھر سوچ رہا تھا ہمیں تو یقینی نہیں ہے وہ جنت، جو وہ دوزخ کا حال جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس پہ تو ہمیں یقین نہیں ہے بالکل. ورنہ آگ میں جلنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اور اس کو تو حال بڑا خطرناک ہے. دوزخ یعنی جو آخرت کے انکاری ہیں آج کے مسلمان، یہ سب دوزخ میں جائیں گے، جو عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں دوزخ کا. لہذا مطلب جنت، نہ جنت کا یقین ہے نہ دوزخ کا. اب ظاہر ہے کہ پھر تو خواہشات نفس کے تحت زندگی گزاریں گے تو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. کون؟ ہم سب مسلمان، یہ نماز روزہ کرنے والے. یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں اور حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. خیر، وہ میں آگ کا تذکرہ کر رہا تھا. میں نے کہا یہ تھوڑی سی جگہ ہے، وہ تقریباً 4 فٹ کی 5 فٹ کی کڑھائی ہوگی، 4 فٹ کا انہوں نے چولہا جلایا ہوا تھا اور اس میں لکڑیاں. اور دوزخ کی آگ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب یہ مدم ہونے لگے گی تو اس کو میں اور بھڑکا دوں گا. ہمیں تو یقین نہیں ہے. دیکھیں دوزخ کو یقین، ہماری جو بدعمالیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں دوزخ پر یقین نہیں ہے، ہمیں حساب کتاب پر یقین نہیں ہے. لہٰذا دوزخیوں والے اعمال کر رہے ہیں. بعض اوقات میں آپ کو اپنے واقعات بھی سناتا ہوں. میں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں. ایک آفیسر جس کے ساتھ میرا کچھ معاملہ تھا، کوئی درخواست میں نے دی ہوئی تھی جو قانونی تھی، کوئی اجازت درکار تھی اور قانونی حق تھا میرا، لیکن صاحب اور اس کے ڈپارٹمنٹ وہ سارا رشوت خور اور خود سامنے نہیں آ رہے تھے. اپنے ادھر ادھر کے جو لوگ تھے ان سے میری بات ہو رہی تھی اجازت کے لیے، تو کہتے ہیں صاحب کو 1 لاکھ روپے تم دے دو. اب وہ صاحب جو تھے، جو آفیسر تھے، اسی سال وہ حج کر کے آئے تھے. یہ 4 سال ہو رہے ہوں گے اس واقعے کو، آج 2021 ہے نا، 4-5 سال ہو رہے ہوں گے، زیادہ نہیں ہو رہے ہوں گے. تو اسی سال حج کر کے آئے تھے اور نماز روزہ، ماتھے پہ داغ سجدہ، نوجوان لڑکا تھا، بیوی بچوں سمیت گئے تھے، حج کر کے آئے تھے. مجھے یعنی میرے علم میں تھا نا، لیکن وہ 1 لاکھ روپے مانگ رہے تھے اور مجھے حق دینے کی، یہاں تک کہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا. وہ کام بھی پھر ہوا یا نہیں ہوا اس کا تو کوئی الگ بات ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو روزمرہ کے حج، یہ روزے اور یہ سب دکھاوا ہے اور یہ ریاکاری ہے. اصل میں تو دیکھیں ریاکاری شرک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، اور ہماری تو تمام زندگی ریاکاری ہے. ریا کسے کہتے ہیں؟ کوئی عمل آپ یعنی اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ ریاکاری ہوگی. مسلمان کی دیکھیں ساری زندگی
میں للہیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن ہماری تو زندگی دنیا داری کے لیے گزر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا داری کے تحت آپ کتنے فیصلے کرتے ہیں، کتنے خرچ کرتے ہیں، کتنے فیصلے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی دنیا کے لیے۔ آپ کے کام میں تو للہیت ہے نہیں، آپ کی زندگی میں للہیت نہیں ہے۔ آپ کی نماز، آپ کے لیے تو دوزخ کی وعید ہے سورہ ماعون میں، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، دوزخ ہے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ، یہ تو ریاکار ہیں، ریاکاری۔ آج تو دیکھ لیں زندگی میں، اصل میں یہ میری باتیں ذرا تھوڑی سی عام سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، کیونکہ میں یعنی اصل پوائنٹ کو میں ایڈریس کرتا ہوں نا۔ ریاکاری آپ دیکھ لیں، ہماری نظر میں ریاکاری کچھ اور ہے، لیکن حقیقت میں ریاکاری اخلاص یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، میں نے آپ کو وہ آیت سنائی تھی نا، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے اپنی سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں وہ مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف اور وہ نہیں ہے۔ تو یعنی اخلاص یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں۔ ہم اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ریاکاری ہو گئی، زندگی تو ریا ہو گیا، ریاکاری دنیا کے لیے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کا آپ خیال رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے لیے زندگی گزارو، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، یہ 4 آیات خاص طور پہ، اس کو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خود اس پہ سوچیں اور دیکھیں میرا تو کیا لالچ ہے اور کیا میری وہ ہے جو میں آپ کو ایسی باتیں، کڑوی کسیلی باتیں سنا رہا ہوں۔ اصل میں تو ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے لیے جینا ہی نہیں چاہتے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی ہم دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، بس اسی میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، اور یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 103، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ خود اپنا احتساب کریں کہ آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں، کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ ظاہر ہے دنیا کے لیے، آپ جنت کے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہے۔ جنت کے لیے تو اگر آپ نے کام کرنا ہوتا تو آپ کا سر جھک جاتا، ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ میاں بیوی جو ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے، ان کا اپنا موڈ ہے، اپنی طبیعت ہے، جب چاہے خوش ہوں جب چاہے ناراض ہوں، بات ختم ہوگی۔ آج مجھ سے مت بولو میرا موڈ خراب ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہمیں تو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں۔ ایمان کا ایک ذرہ ہمارے دل میں نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ذرہ، جس کے دل میں ایمان کی ایک ذرہ ہوگا وہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایمان کیا چیز ہے؟ آپ کو تو نہ پتہ ہے نہ پتہ کرنا ہے، بس لوگ کہہ رہے ہیں لوگ ایسا ہے لوگ ایسے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔